نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین ثم آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے کہ پچھلا لیکچر سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور عمل کے پوائنٹس سب نے لکھے ہوں گے اور اپنا قرآن لے کے بیٹھے ہوں گے سب، اور سب لوگ آیتیں دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے تاکہ ہمیشہ بہت اچھے سے یاد رہیں۔ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث کے ساتھ اپنا لیکچر شروع کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے، یعنی وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچ جائیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دل سے، کتنی محبت سے چاہتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، آگ میں گرنے سے بچ جائیں، مگر لوگ ہیں کہ جہنم میں جانا انہیں پسند ہے شاید، یعنی ٹوٹے پڑتے ہیں آگ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگ کی طرف مت جاؤ، مگر یہ لوگ مانتے ہی نہیں، ایک نہیں چلنے دیتے۔ میری پیاری بہنوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی زندگی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف اگر اس آگ سے بچنا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو ایسی جگہ ہے جہاں احقابہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سالوں برسوں ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، کبھی وہاں سے جہنمی نکل نہیں پائیں گے۔ وہ آگ کی شدت کبھی کم نہیں کی جائے گی، ہمیشہ بڑھتی رہے گی، اور انسان ہمیشہ جلتا رہے گا اور واپس اس کی اسکنات ہی رہے گی اور وہ پھر جلتا رہے گا، ہمیشہ اس اذیت میں رہے گا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں اپنے لیے وہ زندگی؟ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر گزار لیں تو اس آگ سے، اس جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ سے امید ہے اگر ہم ہر روز قرآن سنتے رہیں، اپنی تفسیر کو غور سے سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت سارے گناہ، بہت ساری برائیاں آہستہ آہستہ سے ہمارے اندر سے نکلتی چلی جائیں گی اور ہم انشاءاللہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن جائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 سورہ البقرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لا کر دکھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اپنی کتاب دکھا دو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس سے وعدہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ ہی جائیں گے صرف جنت میں؟ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون لوگ جنت میں جائیں گے۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بار بار کہتی ہوں، ہمیں بار بار اس کلمے کو یاد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دینا، پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی نہ دکھے، اللہ تعالیٰ ہماری سب سے پرائیورٹی ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ اسے پاسٹ کا غم ہوگا اور نہ ہی فیوچر کی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ، کوئی اداسی اس کے نہیں ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ بے علم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہود اور نصارہ کے پاس تو کتاب تھی، مگر جو قریش کے لوگ تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بے علم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے ایسے ہی قریش کے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہی اس دنیا میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے مسلمانوں کے فرقے بن گئے ہیں اور اتنے سارے الگ الگ ٹائپ کی نمازیں پڑھنے لگے ہیں اور الگ الگ طریقے اختیار کر لیے ہیں، تو ہمیں اس فساد میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا ہے کہ کون صحیح پڑھ رہا ہے اور کون غلط پڑھ رہا ہے۔ ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے، خالی اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور بہت اچھے سے نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل بھی بحث نہیں کرنی، مباحثہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اختلافات دلوں میں نہیں لانا ایک دوسرے کے لیے، کسی کو کافر کسی کو منافق نہیں کہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے، اور یہ سب کے درمیان اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں اور ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، تو ہمیشہ کسی کو کچھ بھی کہتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھالیں تاکہ ہمارے نامۂ اعمال پہ کوئی دھبا نہ آئے، کوئی غلطی نہ آئے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مفسرین کے مطابق بہت ساری رائے ہیں، یعنی کچھ کا کہنا ہے کہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے تھے، جب کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ عیسائی یہودیوں کو بیت المقدس میں جانے سے روکتے تھے، اس کی بات کی جا رہی ہے، واللہ عالم۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو جرنلائز کریں تو ہمیں کیا دکھتا ہے کہ ہمارے فرقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہاں فلاں لوگ نہیں آئیں گے، دوسرے کہتے ہیں یہ ہماری مسجد ہے، یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ کسی بھی مسجد میں جا سکتا ہے، کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سب مسجدیں اللہ کا گھر ہے، انسانوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسجد میں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس آیت کے کیا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115 بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ قبلے کی تبدیلی کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس وقت کہ چاہے مشرق کی طرف منہ کرو چاہے مغرب کی طرف منہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تمہارے رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، تمہاری نیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مکہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو راستے میں قبلہ بھی آتا تھا، یعنی مکہ خانہ کعبہ بھی آتا تھا اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، تو دونوں کی طرف منہ ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون سے اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب مدینہ آئے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، تو انہیں بالکل بھی یہ بات مزہ نہیں آتی تھی، کہتے تھے کہ سوچتے تھے دل میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، بار بار دل میں یہ سوچا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہی وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ اس وقت تھا قبلے کی تبدیلی کی آیت کا وقت، اور اس وقت حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا منہ آپ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجئے اور اب سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے فوراً سے خانہ کعبہ کی طرف موڑا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور انہیں دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بغیر سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان سب نے بھی اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ ایسی ہونی چاہیے تابع داری، ایسی ہونی چاہیے فرما برداری۔ ہم صرف کن جھنجھٹوں میں پڑے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کہا، ایسے نہیں ویسے نہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں، یعنی ہم ان چکروں میں بحثوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو دین سے ہم لوگوں نے اتنا دور کر لیا ہے، صرف بحث و مباحثہ بنا لیا دین کو، ایک مذاق کھیل تماشا بنا لیا دین کو لوگوں نے، جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرق کس بات سے پڑتا ہے کہ نیت کیا ہے اس کا خشوع خضوع کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا اوبیڈینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں بے شک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور پڑھنا بھی وہیں چاہیے، مگر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا خشوع خضوع اور نیت چاہیے۔ ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ رفع دین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا وہ کس طرح جھک رہا ہے، اس کا سجدہ کیسا ہے، اس کا یہ کیسا ہے۔ ہاں، اگر ہم دل کی تکلیف کے ساتھ بہت اصلاح، بہت محبت کے ساتھ اسے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح پڑھنی چاہیے، اور وہ مان جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو اس سے بحث، لڑائی یا مباحثہ بالکل بھی دین میں جائز نہیں ہے۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ ٹائم پہ پڑھی، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ طرح سے نماز پڑھی۔ کبھی وطروں میں دعا کی طرح پڑھی، کبھی وطروں میں ہاتھ باندھے، کبھی رفع دین کیا، کبھی نہیں کیا۔ سب چیزیں جائز ہیں، سب طریقے صحیح ہیں۔ صرف سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہماری اٹینشن، ہمارا فوکس، ہماری نیت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت پاورفل ہے، ہر چیز سے زیادہ پاورفل ہے، سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا۔ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ بوڑھا ہوں گا تو مجھے مدد کی ضرورت ہو، بڑھاپے میں میرا کون خیال رکھے گا، آج میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں تو کل کوئی میرے بچے میرا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ویک نہیں ہونے والے، کبھی انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور سب کو رزق دینے والے ہیں، انہیں کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمان کو ابتدا سے پیدا کرنے والے ہیں، وہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ انہیں کسی کی مدد کی کبھی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی کبھی ضرورت ہوگی۔ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے الگ الگ فرقے الگ الگ باتیں مانتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ تین خدا ہیں جو مل کے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ کوئی کہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ، کہ جو مل کے دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سب باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ساتھی کی، نہ کسی بیوی کی، نہ ہی کسی بچے کی۔ اللہ تعالیٰ کافی ہیں اس دنیا کو پیدا کرنے کے لیے اور اس دنیا کو چلانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کی تھیں، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ یعنی ان سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتی تھیں، سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 118 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ یعنی لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہیں نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، انہیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آ جاتے ہیں، ہر چیز پہ یقین آتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر چیز دیکھ کے، ہر نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھ کے۔
اسی بات پہ ایک میں چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتی ہوں، جو میں نے دیکھا کہ جو لوگ عیسائی تھے، ایک لڑکا عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا، کنورٹ ہوا، تو اس نے اپنا قصہ بتایا کہ ایک دن میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا اسلام کے بارے میں، تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کون سا دین ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اور اس نے مجھے بہت کچھ بتایا، تو میرا دل اس بات پہ مائل ہوا کہ میں قرآن پڑھوں اور سیکھوں اور دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ میں قرآن لے کے بیٹھا، اور قرآن کھولنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کا امتحان لوں۔ چاروں طرف میں نے اپنے کینڈلز جلا دی، لائٹس آف کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ موجود ہیں تو مجھے کوئی نشانی دکھائیے۔ میں سوچتا رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ شاید کینڈلز بجھ جائیں، شاید کوئی بجلی چمکے، شاید کوئی ہوائیں چلے، کچھ تو ہو، کوئی تو نشانی ہو جو میں ایمان لے آؤں، مگر اس دن کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہوتے تو مجھے کوئی نشانی تو دکھاتے۔ پھر نیکسٹ ڈے میں دوبارہ بیٹھا، ساری کینڈلز جلائیں، لائٹس آف کی، اور پھر میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہیں تو میرے سامنے آ جائیے، مجھے کوئی نشانی دکھائیے، کچھ تو کیجیے ایسا جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ ہیں، کچھ تو ہو، کوئی تو نوک ہو، کوئی تو دل پہ کھٹکھٹ ہو، کہیں تو مجھے کچھ نظر آئے جو میں کہوں کہ ہاں میرا دل فوراً راضی ہو جائے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ مگر اس دن بھی کچھ نہیں ہوا، میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا، اور کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کینڈل نہیں بجھی، کوئی ہوائیں نہیں چلی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بہت مایوس ہوا، اور میں نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، یہ تو ساری نعوذ باللہ جھوٹ باتیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو ایک دفعہ قرآن کھول کے تو دیکھتا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے قرآن کھولا تو اس میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ تھی کہ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی ایک دم میرا دل ایسا ہوا جیسے رک گیا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے ان چیزوں پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آسمان پہ، زمین پہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں چاروں طرف، ان پہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں کن سوچوں میں تھا کہ ایسی نشانیاں آئیں کہ ایسے میرے پاس کینڈلز لائٹ ہوں یا روشنی ہو جائے یا بجلی کڑکے، ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے۔ جو اصل چیز ہے، جو نشانیاں دیکھنے والی چیز ہے، یہ کائنات، یہ درخت، پودے، انسان، حیوان، چرند پرند، ان پہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی اتنا اثر اس نے میرے دل پہ کیا کہ فوراً سے میں نے دل میں سوچا کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس کتاب کے الفاظ میں اتنی طاقت رکھی ہے، صرف اور صرف دیکھنے والا، سوچنے والا اور ان باتوں کو منظور کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ ورنہ تو بنی اسرائیل کا حال آپ دیکھیں کہ ساری کھلی نشانیاں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہمارا حال دیکھ لیں کہ کیا کیا ہمارے سامنے نہیں ہو گیا، مگر ہم سچا ایمان لائے ہی نہیں۔ جس طرح کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کا، جس طرح کی عبادت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ہم کر سکے ہی نہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی نرم کر دے اور راضی کر دے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انشاءاللہ۔ 119 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی، یعنی جو نہیں مانتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں نافرمانی پہ، اس سے آپ کی پرستش نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں وہ ایمان لائے آپ کی بات پہ، آپ نے کیوں کوشش نہیں کی، آپ نے، یعنی آپ کی کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر بندے کی کوشش اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کوئی بھی کسی پہ، اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان پہ کوئی نگران نہیں ہیں، آپ ان پہ کوئی حوالدار نہیں ہے، یعنی کہ آپ انہیں آپ ایمان کی طرف لا نہیں سکتے، آپ انہیں صرف سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کے دل راضی ہوں جبھی وہ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ بہت محبت سے، بہت اخلاص کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے، اللہ کی دین کی دعوت دینی ہے، اور پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے بہت دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں ہدایت دے دی تو ہمارا کتنا فائدہ ہونے والا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔
وہ جو نیک عمل کریں گے، جو اچھائی کریں گے، اس کا ایک پورشن انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹ میں آخرت کے جمع ہوتا رہے گا اور جب تک وہ زندہ رہیں گے، اور انہیں دیکھ کے جو لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ ان کے بھی اکاؤنٹس کا ایک حصہ ہمارے پاس آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو سوچیں کہ کتنی بڑی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ۔ تو پوری کوشش کرنی ہے، بہت ساری دعا کرنی ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے تم ان کے دین میں چلے جاؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو پورے کے پورے ان کے دین میں چلے گئے۔ ہر چیز ہمیں ان کا فیشن پسند آتا ہے، ان کی فلمیں پسند آتی ہیں، ان کے ڈرامے پسند آتے ہیں، ان کی چیزیں پسند آتی ہیں، ساری چیزیں جو ہم ان کی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بائیکاٹ ہونے کے باوجود ہم ہر کھانے کی ان کے سٹورز پہ ہمارے رش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جو چیز ہمیں منع ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں خوش کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، اور آپ کا اس دن نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہرگز بھی ایسا کرنے والے نہیں تھے، یہ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو اگر ان کے قدموں پہ چلو گے، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے دین میں جاؤ گے، تو کیا ہوگا کہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 121 بہت ہی خاص آیت ہے اور بہت ہی توجہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا اس قرآن کو پڑھنے کا حق ہے ویسے جو لوگ پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھتے بھی ہیں اور وہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن کو پڑھنے کا کیا کہتے ہیں ہم؟ تلاوت کرنا۔ تلاوت کے 5 حق ہیں، یعنی قرآن پڑھنے کے 4 حق ہیں، قرآن کے 4 حق ہیں ہمارے اوپر۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 پڑھنا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید سے پڑھنا، بالکل اس کے رولز کو دیکھ کر سمجھ کے پڑھنا، مجہول نہیں کر دینا، الفاظ کو تبدیل نہیں کر دینا، زیر زبر پیش کی غلطیاں نہیں کرنی۔ پھر نمبر 3 سمجھنا جیسے اس کا سمجھنے کا حق ہے، یعنی تفسیر پڑھنا اور اس کے الفاظ کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح سے پڑھنا، اسے سمجھ کے پڑھنا، تفسیر سے پڑھنا، خالی عربی نہیں پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا بھی تلاوت کے حق میں ہی آ جاتا ہے۔ پھر چوتھا ہے سیکھنا جیسے اس کا سیکھنے کا حق ہے، سارے احکامات کو سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا لکھا ہے اپنے لیے، سارے عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھا چوتھا حق۔ اور نمبر 5واں حق ہے سکھانا جس کو اس کو سکھانے کا حق ہے، یعنی صرف تلاوت کرنا قرآن کا حق نہیں ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر آخر میں اس کو سکھانا، یعنی جو ہم نے سیکھا ہے وہ آگے لوگوں کو سکھانا بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، یعنی اس میں ہمیں پتہ ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا پڑھنا جیسے سے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا، کوئی الفاظ مجہول نہ ہو، کوئی زیر زبر پیچی غلطی نہ ہو، اور کوئی ہم جلدی نہ پڑھیں، سارے مداد کا خیال رکھتے ہوئے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر سمجھنا جیسے سے سمجھنے کا حق ہے، یعنی اس کی تفسیر بھی ہمیں جاننی ضروری ہے، اس کے واقعات، اس کی مثالیں، اس کی سب چیزیں ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر سیکھنا، عمل کے پوائنٹس نکالنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ سارے عمل کے پوائنٹس اپنے لیے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر نمبر 5 سکھانا جیسے سکھانے کا حق ہے، یعنی آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اس قرآن کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سارے 5 کے 5 حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ قرآن جو تمہیں دیا تھا تو تم نے اس کے حق پورے کیے؟
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اتنی خوبصورت جو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ہم سب حق ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی ایک کتاب ہے اور ہماری 60-70 سال کی زندگی میں ہمیں اس کے حق ادا نہیں کر پاتے، حالانکہ کنڈر گارڈن سے لے کے ہم ماسٹرز کرتے ہیں یا بیچلرز کرتے ہیں، کتنی موٹی موٹی کتنی ہزاروں کتابیں ہم رٹ لیتے ہیں، بری طرح ایسے رٹ لیتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہے، نہیں پتہ تو ہمیں قرآن کا نہیں پتہ، یا تو ہم صرف عربی پڑھنا جانتے ہیں، یا تو ہم صرف تفسیر پڑھنا جانتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یا تو ہم صرف پڑھ لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، یا ہم عمل بھی کر لیتے ہیں تو ہم اسے آگے نہیں سکھاتے۔ تو یہ سارے کے سارے حق ہمیں لازمی ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے، اور ہمارے اوپر فرض ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کیے تو نہیں، اس کو کرنا، سیکھنا، سکھانا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یعنی قرآن اس طرح پڑھنا ہے جیسے سے پڑھنے کا حق ہے، خوب توجہ سے اور غور سے پڑھنا، جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کہنا، حرام کو حرام سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، کلام اللہ میں تعریف نہیں کرنا، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتانا، اس کی کوئی بات چھپانا نہیں ہے ہمیں، یعنی جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کہ ہمارے خلاف نہیں جا رہی ہے بات، وہ سب کو بتا دی، اور جو ہمارے خلاف بات جا رہی ہے اسے ہم نے چھپا لیا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہر بات ہمیں سب کو بتانی ہے۔ اس کی محکم باتوں پہ یعنی احکامات پر عمل کرنا، اور متشابہات پر ایمان لانا، اور جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی وہ کسی عالم سے پوچھنا، کسی علم والے سے پوچھنا، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کی ایک ایک آیت پہ، ایک ایک بات پہ اتباع کرنا، یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اتنی پیاری، اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت اچھے سے سب کی سمجھ میں آئی ہو، اور سب نے بہت زیادہ اسے اپنے عمل کے لیے لکھ لیا انشاءاللہ، کہ ہم سب اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح قرآن کا پڑھنے کا حق ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 122 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، یعنی تمام جہانوں پہ فضیلت دی، تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اتنا تمہارا خیال کیا، مگر تم لوگوں نے کیا کیا، ناشکری اور نافرمانی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ کوئی شخص کوئی فدیہ قبول کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ساری غلط فہمیاں، خوش فہمیاں دور کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ساری دنیا، اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ قرآن میں کہا کہ جو مجرم ہے وہ کہیں گے میری بیوی کو لے لو، میرے بیٹے کو لے لو، میرے بھائیوں کو لے لو، میرے پورے کنبے کو جہنم میں ڈال دو، صرف مجھے عذاب سے بچا لیں اللہ تعالیٰ، صرف مجھے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی سفارش، کوئی نفع، کوئی فدیہ، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں ہر بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ بات کو چینج کر رہے ہیں، ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، مگر جب انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے ظالموں کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ۔ یعنی اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ باپ ہونا یا بیٹا ہونا یا بھائی ہونا یا بہن ہونا، کسی نبی کا بھی کسی کو کام نہیں آیا، سب کے اپنے اپنے اعمال چیک ہوئے ہمیشہ۔ ہم دیکھتے ہیں پوری ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے اعمال چیک ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا جہنمیوں میں شامل تھے، یعنی کہ کفار میں شامل تھے، وہ غرق کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی غرق کر دی گئی، یعنی انہیں بھی عذاب ملا، اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، چاہے وہ انبیاء کے خاندان میں سے ہی تھے، سب کے اوپر عذاب آیا۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر والے نافرمان ہوئے، ظالم ہوئے، ظالم اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ ظالم ہوئے تو پھر میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم ہسٹری اٹھائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ہر طرح سے ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، اور پھر اس کے بعد ہر طریقے سے اولاد کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ان کی اپنی قوم نے انہیں اتنا برا سلوک کیا، انہیں آگ میں جلایا، پھر انہیں گھر سے نکال دیا، اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا جو تھا اتنے سالوں بعد پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قربان کرنے کا حکم دیا، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آنے کا حکم دیا جہاں پہ کوئی لوگ نہیں رہتے تھے، کوئی بستی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کے حکم سے وہاں وہ انہیں چھوڑ کے آ گئے، ہر طرح سے انہیں آزمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے۔ ہمارے اوپر تو کوئی امتحان بھی نہیں آتے ہیں، کوئی ایسی آزمائش بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلی جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کے اتنے زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ دین تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم صرف گیس، پانی اور بجلی کی تکلیفوں میں اتنے زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سیرت اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور پھر بھی وہ کتنے زیادہ فوکسڈ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہم سب کو یعنی یہ ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تو چلتی ہی رہتی ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی بھی چھوٹی پریشانی ہے اگر دیکھا جائے، یہ سب تو چلتی رہتی ہیں، مگر ہمیں جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے اور آخرت ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور خانہ کعبہ کی کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو خصوصیت بتا رہے ہیں، یعنی یہاں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، امن و امان کی جگہ ہے، اور یہاں پہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے مثابۃ للناس، اس کا مطلب ہے بار بار جانے کی جگہ۔ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا اس کا دل اٹک ہی جاتا ہے خانہ کعبہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے کے جائے، بار بار ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ واپس آتے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لے جائیں۔ تو یہ اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ بار بار ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ ساری دنیا سے بار بار خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیمی وہ ہے جو پتھر وہاں پہ فکس ہوا ہے نا، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھ کر اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ پتھر جو ہے وہاں پہ ایک شیشے کے باکس میں اب لگا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جائے نماز مقرر کر لو۔ پھر فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کافی مفہوم ہے، کافی معنی ہیں اس کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طواف کرنے والے وہاں جاتے ہیں، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، یعنی ایک تو اسے ظاہری طور پہ پاک صاف رکھو اور پھر اسے شرک سے پاک صاف رکھو، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد نہ ہو، کوئی شرک کی باتیں نہ ہو، کوئی بت پرستی نہ ہو۔ تو آج تک ہم دیکھیں اتنے ہزاروں سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خانہ کعبہ کی یہ ساری خصوصیات قائم رکھی ہیں، امن کی جگہ بھی ہے، بار بار جانے کی جگہ بھی ہے، ثواب کی جگہ بھی ہے، اور تمام نماز پڑھنے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے ہر طرح سے پاک صاف جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی ہم سچا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ابھی جو ہمیں وعدے سچے ہوئے نہیں دکھ رہے نا ان پہ بھی ہمیں اسی طرح یقین رکھنا ہے کہ ایک دن وہ سارے وعدے بھی اسی طرح سچے ہو جانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت 126 بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ آپ دیکھیں وہ شہر ہے بالکل بنجر،
ریگستان، کچھ نہیں تھا وہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے، یعنی کہ جو کافر ہوں گے انہیں بھی ضرور ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انہیں کچھ نہیں ملے گا، مگر آخر میں ان کا بہت برا انجام ہونا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری کی کہ تجارت ہوتی تھی اور ساری دنیا کے پھل، ساری دنیا کی سبزیاں وہاں آپ کو ملیں گی، سب کچھ ملے گا آپ کو، ساری دنیا کے بالکل فریش فروٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گے جو آپ کو شاید پاکستان میں بھی نہیں ملتے ہوں، اور جس کوالٹی کے نہیں ملتے ہوں وہاں آپ کو وہ کوالٹی کے فروٹس ملیں گے جو بالکل ریگستان جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایسے ہی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ اتنے نیک انسان تھے، اتنے فرمانبردار، اتنے فوکسڈ تھے تو شاید ان کی دعائیں قبول ہوئیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ انسان کے دل میں جو ہے شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری دعا قبول ہی نہیں کریں گے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری دعا قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جو اس میں شرط ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دعا جو ہے اخلاص سے ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ، اور دعا نیک ہونی چاہیے، یعنی بری دعائیں، بد دعائیں، یا کسی کے لیے بد دعا کرنا یا کسی کے لیے حسد کینہ والی باتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے یا اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے سچے دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو امامت دے کر دنیا میں انہیں اپنے کاموں کے لیے ہم نے چن لیا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح سارے کام کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اسی طرح ہم پھیلا سکیں، اسی طرح ہم سب عمل کر سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ 127 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں، دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ رویہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی ہم کام کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کا جو بھی کام کریں تو اس پہ ہمیں تکبر نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت بڑے عالم دین بن گئے اور ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں تو سن ہی نہیں رہے، بلکہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو محنت ہم آپ کے راستے میں کر رہے ہیں اسے آپ بس قبول فرما لیجئے، ہماری محبت کو، ہماری اخلاص کو قبول فرما لیجئے بس میرے پروردگار، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں کہ کوئی ریاکاری نہیں ہے ہمارے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی واہوائی کے لیے نہیں کر رہے، صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ، یہ محبت، یہ اخلاص اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار بنا لے اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا ان کا عمل نہیں تھا جو گناہ کا ہو، مستقل فرمانبرداری، مستقل سیکریفائس، مستقل کمپرومائز، مگر دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھا دے، تو تمہاری توبہ قبول فرما لے، تو رحم فرمانے والوں میں سے ہے۔ اور سب سے پیاری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے شروع میں کی وہ یہ کہ ہمیں میری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمارا فرمانبردار بنا دے، ایک جماعت کو اپنا فرمانبردار بنا دے۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اولاد ابراہیم میں سے ہی اس کا سلسلہ ہے۔ ابن کثیر کی حدیث ہے یہ۔ اور جو انہوں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے ابھی اپنا فرما بردار بنا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 129 بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی میں سے پیدا کیا اور انہیں رسالت نصیب فرمائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا مقصد اور مبعوث ہونے کا مقصد ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جو کتاب کی تلاوت کرے، یعنی کہ تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قریشی اسٹائل میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زیر زبر پیش، اور جہاں جہاں ٹھہرنا ہے جہاں نہیں ٹھہرنا ہے، یہ سب کچھ لہجہ جو ہے ہمارا بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ پھر اس کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قریش کی زبان عربی ہے وہاں کے لوگوں کی، تو عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو پورے قرآن کو عملی طور پہ دکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ صرف قرآن نہیں بھیج دیا بلکہ ایک رسول بھی ساتھ بھیجے جو قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کر کے دکھاتے تھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو نمونہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، اس سب کو سمجھنا، اس سب کو سیکھنا ہمارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں سکھایا، اس پہ عمل کرنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، یعنی ہر بات وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن پڑھنے والوں، اگر تم قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں رستہ لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہت بڑے گمراہ۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کو بچائے، قرآن اور حدیث سے ہمیشہ ہمیشہ جوڑ کے رکھے انشاءاللہ۔ پھر جو چیزیں سمجھنے والی وہ حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر حکمت اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے، فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے تمام آنے والے وقتوں کے حالات، واقعات انہیں معلوم ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل اور دانش مندی سے ان تمام حالات کو ہینڈل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، کتاب کے ساتھ جہاں بھی حکمت کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی حکمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ہمیں دنیا میں چلنا ہے اپنے دین کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جو چیز آتی ہے اس میں ضروری، وہ ہے تزکیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ظاہری پاک نہیں کیا، انہیں باطنی طور پہ پاک کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کی تمام بری عادتیں، کفر و شرک، برے اخلاق، ان کے سب چیزوں کو دور کیا، اور صدیوں سے جو ان کی برائیاں تھیں ان کے اندر، ان جو زوال تھا ان کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج، تو ہم نے دیکھا کہ بنی اسماعیل سے رسول آئے جو آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کتنے بہترین طریقے سے ادا کی۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اتنے سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ ساری باتیں ڈالی اور وہ سارے کام ان سے لیے۔ آیت نمبر 30 ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو
بالکل یکسو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے کاموں کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، یعنی بہترین سے بھی بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت فرمائی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مذہب اسلام پسند کیا ہے، تو مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا تحفہ ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے دے سکتا ہے وہ دین کی تعلیم اور نیکی کی تربیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا لیکچر انتہائی امپورٹنٹ تھا، بہت ساری آیات بہت زیادہ میننگز رکھتی تھی، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور بہت زیادہ تفسیر طلب تھی۔ تو اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سب کی سمجھ میں آیا ہوگا، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے انشاءاللہ، اور جتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ سارے ہم پوائنٹس بنا لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حق کی نگرانی کرو تو تم اسے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 3، جب سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرو۔ نمبر 4، جب تم مدد مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ نمبر 5، اور یقین کرو کہ اگر سارے دنیا کے لوگ کسی چیز سے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نمبر 6، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے تمام جمع ہو جائیں تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحائف خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، یعنی صرف ہمیں اللہ توکل رہنا چاہیے۔ تمام اچھائیوں کا، تمام برائیوں کا، ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، تو سوال صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور یقین رکھنا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمارے لیے ایک مکمل راہ حیات بنا دے اور اس پہ چلنا اور اس پہ قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔